رائے خرم موجود ہے جو کہ دعا زہرا کے وکیل ہے اور انہوں نے ہی کورٹ میرج کروائی ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہوا کہ جب بلوغت کی ایج اٹین کر لے وہ شادی کر سکتی ہے۔ دعا زہرا کا آئی ڈی کارڈ تو موجود نہیں تھا، ایک کارڈ تھا، پتہ نہیں وہ جعلی ہے اصلی ہے، کے مطابق اس کی ایج تقریباً 16 ایئرز بن رہی تھی۔ لیکن یہ بات پھر مفروضوں پر نہ ہو گئی، اس نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ اس مفروضے کو حل کرنے کے لیے چل پڑتے، بچی کی عزت میرا خیال ہے کہ نہیں بچنی تھی۔ لڑکی کو دارالمان بھیجا جائے، جیسا ہم نے لکھ دیا تھا کہ جہاں بھی یہ جانا چاہتی ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ ظہیر کو اغوا کا کیس ثابت ہو سکتا ہے۔ ظہیر کی فیملی آپ سے رابطے میں ہے اور اس وقت دعا اور ظہیر ناظرین، اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، دعا زہرا کا کیس جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ رائے خرم صاحب موجود ہے جو کہ دعا زہرا کے وکیل ہے اور انہوں نے ہی کورٹ میرج کروائی ہے دعا زہرا اور ظہیر کی، تو ان سے جو کیس کی ساری معلومات ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت دعا زہرا اور ظہیر کہاں پر ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے اور جو تمام لیگل اس کیس کے حوالے سے معلومات ہے وہ انہی سے بات کرتے ہیں۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیں، کیونکہ بہت سارے ناظرین ہیں جو نہیں جانتے یہ کیس آپ کے پاس آیا کیسے اور اس کی بنیادی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ واک ان کلائنٹ میرے پاس آئے ہیں جی، تو جب آئے ہیں تو ظہیر اور دعا ہی تھے، انہوں نے آ کے وہ مجھ سے ملے ہیں، باہر جا کے آ کے میرا بورڈ دیکھا ہے، سائن بورڈ لگا ہوا تھا، تو آفس آئے ہیں، ملے ہیں، بیٹھے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تمام میٹر جو تھا ان کا وہ میں نے سنا ہے، مدعا سنا ہے۔ وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، ان سے میں نے کہا جی کہ آپ کے پیرنٹس کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ تو میں کراچی سے آئی ہوں اپنی مرضی سے۔ ظہیر جو تھا اس نے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی کہ ہے پیرنٹس، اپنے بھائی کا نمبر دیا، تو پھر میں نے کال کر کے اس کے بھائی کو بلوا لیا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس یہ کیسز آتے ہوں گے، تو یہ اس میں ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنا ہائی لائٹ ہوا؟ یہ تو معمول کی چیز نہیں؟ جی یہ معمول کی چیزیں ہی ہیں، اور اس میں کیونکہ یہ کراچی سے لڑکی آئی تھی، اس کے پیرنٹس نے کہا جی کہ اغوا کر لیا گیا ہے، جو کہ ایسا میٹر نہیں تھا۔ اس میں بعد میں اس کا بیان تو ہو گیا کہ مجھے اغوا کسی نے نہیں کیا، اور ایک جو تنظیمیں ہیں وہ چل رہی ہیں اپنی فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹیز چلانے کے لیے، اس معاملے میں انہوں نے اس کو ہائپ دی، اس کو اچھالا کہ اس کو، میری نظر میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دعا زہرا پہلے اپنے والدین کی عزت ہے اور اب اپنے شوہر کی بھی عزت ہے، اور میرے خیال میں تو اس میں مہدی صاحب کی عزت کو بہت زیادہ اچھالا گیا۔ اچھا یہ بتائیں گے، جب دعا اور ظہیر آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان سے تفتیش تو کی ہوگی ان کی ایج کے حوالے سے، تو کیا ڈاکیومنٹس آپ نے ان سے لیے؟ ظہیر تو 21 ایئرز کا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ موجود ہے۔ دعا زہرا کا آئی ڈی کارڈ تو موجود نہیں تھا، اس سے بارہا پوچھا، اس نے کہا جی کہ میں 18 سال کی ہوں، میری ایج 18 سال ہے، ایک کارڈ تھا، پتہ نہیں وہ جعلی ہے اصلی ہے کیا ہے اس کا، کیونکہ کووڈ کے کارڈ ہر جگہ پہ بن رہے ہیں۔ اس کے مطابق اس کی ایج تقریباً 16 ایئرز بن رہی تھی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تو 16 ایئرز بن رہی ہے، انہوں نے کہا جی میرے والدین نے ایج کم لکھوائی ہوئی ہے، میری ایج 18 سال ہے، میں بالغ ہوں، میں سمجھدار ہوں، اور یہ اس نے لنڈن مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں بھی ثابت کیا، ان کے سامنے بھی اس نے کہا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، ریشنل آنسرز کے کوسچنز کے آنسرز کیے ہیں اس نے، جج صاحب نے اپنی مکمل تسلی کیا ہوں۔ لیکن رائے صاحب چلیں اغوا تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پھر مفروضوں پر نہ ہو گئی کہ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کارڈ بھی اس کی وہ اصلی ہے یا جعلی ہے، اس کا بھی آپ کو کنفرم نہیں ہے ویکسینیشن کارڈ ہے؟ نہیں، مشابت بھی ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا، یہ اس کی ایج کتنی ڈٹرمن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی ایج ہے کتنی۔ 14 سال کی بچی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور 18 سال کی بچی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بعض جسامت ایسی ہوتی ہیں کہ لگتی ایج کم ہے لیکن ہوتی ایج زیادہ ہے۔ اگر اس مفروضے کو حل کرنے کے لیے چل پڑتے تو وہ بچی کی عزت میرا خیال ہے کہ نہیں بچنی تھی، ویسے ہی نہیں بچنی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو سر انجام دینے کے لیے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے۔ وہ آئے ہیں، اگر میں نکاح نہ کرواتا یا کسی اور طرف معاملہ چل پڑتا تو یہ یہاں پہ معاشرے میں جو ایولز ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ کہاں پہ چلی جاتی ہیں۔
تو مطلب یہ سب قانون کے تحت؟ بالکل قانون، کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ بچی جب بلوغت کی ایج اٹین کر لے تو وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک تھوڑی اور کنفیوژن بھی ہے کہ سندھ اور پنجاب کے قانون میں کوئی فرق ہے کیا؟ جی ڈیفینیٹلی، سندھ میں لڑکی کی ایج 18 سال ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں 16 سال کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پنجاب میں ججمنٹس آ گئی ہیں کہ 16 سال سے کم ہو اور ایج آف پیبرٹی اٹین کر لے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور قانون وہی لاگو ہوگا جہاں پہ یہ وقوع پذیر ہوئی ہے شادی؟ جہاں پہ یہ شادی ہوگی وہاں کا قانون اس پہ لاگو ہوگا۔ اچھا یہ بھی بتائیں گے جو نکاح خان تھا اس کو پکڑا گیا تھا، اس کا اب کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کو تو چھوڑ دیا گیا، پولیس، ہاں پولیس کا معاملہ تھا، آپ نے ڈاکومنٹس دیے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو دارالامان کی بات کی جا رہی ہے وہ بات کہاں تک پہنچی ہے، اور کیا لڑکی کو دارالامان بھیجا جائے؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ پنجاب پولیس نے جب لڑکی کو اور لڑکے کو تحویل میں لیا تھا تو انہوں نے ایک اپلیکیشن گزاری تھی کہ بچی کو دارالامان بھیج دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں تھا۔ تو بچی نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بیان دیا کہ میں اپنے خامد کے ساتھ ہوں، اپنے خامد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں خوش ہوں، میں نے دارالامان نہیں جانا۔ تو جج صاحب نے وہ اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر دی تھی اور بچی کو سیٹ اینڈ لبرٹی کر دیا تھا کہ، اور ساتھ میں لکھ دیا تھا کہ جہاں پہ یہ جانا چاہتی ہے یہ جائے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے جائے، اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے جائے، لیکن دارالامان نہیں جائے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو ظہیر کی فیملی ہے کیا وہ آپ سے رابطے میں ہے، اور اس وقت دعا اور ظہیر کہاں پہ ہے؟ جی وہ میرے رابطے میں ہے، اور دعا اور ظہیر بالکل سیف ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیپیلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دعا جو ہے وہ ظہیر کی فیملی کے پاس ہے؟ جی بلکہ وہ اس کی اپنی فیملی ہے، اب ظہیر کی فیملی جو ہے وہ تو اب دعا کی فیملی ہے۔ پچھلی فیملی نے تو اس کو دھتکارا تھا، پچھلی فیملی نے تو اس کی تربیت میں اتنے سکم چھوڑے، اس پہ تشدد کیا، ظلم کیا، بھلا کون سی ایسی بچی ہے جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ دے، اور وہ بھی یہ ارلی 80s میں ہی اتنا بڑا سٹیپ لے لے، کراچی سے اکیلی پنجاب لاہور آ جائے۔ یہ تو ان والدین کو سوچنا چاہیے جنہوں نے ان کی تربیت میں فلاز چھوڑے ہیں، اس پہ کتنا ظلم کرتے رہے، کتنا تشدد کرتے رہے، اور اب جو ہے بعد میں تو سارے کہتے ہیں جی ہماری بچی ہماری بچی۔ ہم نے تو یہاں پہ ہائی کورٹ میں لاہور میں دیکھا ہے کہ ہماری بچی میری بیٹی کر کر کے جب بچی جو ہی ہاتھ لگتی تھی ہائی کورٹ کے گیٹ پہ مار دیا جاتا تھا اس کو۔ یہاں پہ وہ کیسز ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ جو وہاں سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کے والدین کی جانب سے کہ یہ اغوا کیا گیا ہے، تو ظہیر پہ کوئی اغوا کا کیس اس طرح ثابت ہو سکتا ہے، کوئی آگے کارروائی بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ظہیر نے نہ ہو تو اس کو اغوا کیا، بلکہ بچی خود کراچی سے لاہور آئی ہے، اور بیان بھی دے دیا، اور مجسٹریٹ صاحب کے سامنے استغاثے میں بیان دے دیا، ہیرسمنٹ کی پٹیشن میں بیان دے دیا، 164 کی سٹیٹمنٹ میں بیان دے دیا، 161 متعلقہ جہاں پہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی کرنگی ٹاؤن کراچی میں الفلاح پولیس اسٹیشن میں، وہاں پہ اس ایف آئی آر میں بھی تفتیشی آیا تھا کل، اس کو بھی بیان لکھوا دیا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اب ان کے والدین کے پاس کیا کوئی ایسا چارہ جو وہ کر سکتے ہیں کہ دعا زارہ کو وہ حاصل کریں، یا اب بات ختم ہو گئی؟ قانوناً بات ختم ہو گئی ہے، پیرنٹس ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، لیکن میرے خیال میں اب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے شادی کر لی ہے، بچی نے اپنی پسند سے شادی کر لیا، اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یا تو پہلے جب بچی نے ماں سے بات کی تھی اس وقت اس کو میٹر کو حل کر لیتے، اب جب اس نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے تو اب میٹر کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور دونوں فیملیز کو مل بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے۔ اچھا بالکل آخر میں یہ بتائیں کہ اب مطلب دعا نے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، اس کی فیملی کے پاس چلی گئی ہے، تو ہم اس کیس کو یہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے اور دعا اب نہ چاہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے؟ جی بالکل یہ کیس ختم ہو گیا، دعا چاہے گی تو وہ اپنے پیرنٹس کو ملے گی، وہ جتنا مرضی زور لگا لے، اس کو جتنا مرضی زور لگا لیں وہ بچی کہیں پہ بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگر اغوا کا کیس اس پہ چلوائیں تو بھی کوئی اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں بنتا۔ اغوا تو جا کے فورسفلی کسی کو کسی کے گھر سے اٹھا کے لانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خود چل کے آئے اس کو اغوا نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اس اغوا یا اس میٹر کے پیچھے کوئی گروپ ہے، کوئی کسی قسم کا، نہ ہی کوئی سازش ہے، کوئی ایسا گروپ ہے جو اسپیشلی یہ کام کرتا ہے، کوئی ایسا گروپ نہیں ہے۔
اس میٹر میں دعا اور ظہیر کے معاملے میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے. ظہیر شریف لڑکا ہے, ویل مینرڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, FSC پری میڈیکل کی ہوئی ہے, آگے فردر ایڈمیشن کے لیے اس نے اپلائی کی, ابھی جب ایڈمیشن اوپن ہونے ہیں وہ کرے گا. اور وہ ہے بھی یتیم ہے, اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اس کی والدہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اور اس کا بھائی بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے, اور اچھی فیملی ہے, اور ٹھیک ہے ان کا. شادی تھی جو ہوئی ہے جی, یہ ایک روٹین کی شادی تھی. ہاں جی. تو یہ ناظرین صرف میڈیا کی حد تک رائے صاحب کے مطابق یہ کیس رہ گیا ہے کہ میڈیا پر اب اس کو جتنا مرضی آپ مختلف احوال سے, مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کرتے رہیں, لیکن قانونی نقطہ نظر سے یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے. دعا زہرا ظہیر اور ان کی فیملی کے پاس جا چکی ہے, اور وہ واپس اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی, اور ان کے والدین کے پاس ایسا کوئی قانونی راستہ نہیں ہے کہ دعا کی مرضی کے بغیر اسے جو ہے واپس لے سکیں یا پھر دارالامان میں دعا کو بھجوایا جا سکے. تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی, ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.